میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں جناب جی قدر ویلکم ایڈریس کے لیے تشریف لاتے ہیں بریگیڈیئر ARK برکی صاحب. پرجوش تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. بریگیڈیئر ARK برکی صاحب. مہمان خصوصی ڈاکٹر شیر افغان صاحب، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، یہ میرے لیے آج باعث فخر ہے اور باعث خوشی مسرت ہے کہ ڈاکٹر شیر افغان صاحب بذات خود تشریف لا کے ہمیں انہوں نے رونق بخشی، ہماری حوصلہ افزائی کی. جیسے میں ان سے ذکر کر رہا تھا کہ چند نوجوان لوگوں نے مل کے ایک بیڑا اٹھایا ہے، ایک نیکی کی طرف ایک رستہ شروع کیا ہے، اور ان کی انکریجمنٹ کرنی، ان کی حوصلہ افزائی کرنی، ان کی رہنمائی کرنی، یہ واقعی ہمارا سب کا مل جل کے کام ہے. اور ان کے کام کو داد دینا اور ان کے کام کو سراہنا اور ان کو نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کرنا، یہ ہمارا حصہ ہے کہ ہم یہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب خود تشریف لائے، اس سے بہت حوصلہ ہوا. ہمارے اس ٹرسٹ کو اتنا حوصلہ ہوا ہے، ہماری تقویت اس سے ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے شخصیت جو کہ ایک معروف شخصیت ہے اور اس سوشل ورک میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، انہوں نے اپنے علاقے میں بہت سارے سوشل کام کیے ہیں، جس کا بہت تجربہ ان کے پاس ہے، اور ان کی گائیڈنس، ان کی سرپرستی، ان کی رہنمائی ہمارے لیے واقعی بہت زیادہ مفید ہوگی. آج ان کے مبارک ہاتھوں سے اسکول کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس میں بھی ابھی دوران گفتگو بہت سارے مفید مشورے انہوں نے فرمائے ہیں، جو کہ واقعی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے معیار پہ پورے اتریں. میں سب حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب حضرات تشریف لائے، اس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ ہماری قوم مل کے ایک ایسی چاہتے ہیں تنظیم، ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری اپنی بچوں کی، ہمارے ملک کی بھلائی ہو. اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوش کن یہ مرحلہ ہے. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ وہ حضرات جو کافی دور سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ٹرسٹ کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی وہ تشریف لا کے جو بعد میں ہمارے اس پروجیکٹ کا معائنہ کریں گے، ان سے ہم مفید مشورے لیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب کے معیار پہ پورا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں پھر ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے رونق بخشی. شکریہ. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر ARK برکی صاحب. پانیوں پہ نہ داستان لکھو، پانیوں کا مزاج بہنا ہے، وقت ٹھہرا ہے کب کسی کے لیے، آج کہہ دو تمہیں جو کہنا ہے. تشریف لاتے ہیں مسٹر نسیم صدیقی، پریزیڈنٹ آف NCC نیشن کنٹری اینڈ کمیونٹی. مسٹر نسیم صدیقی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز مہمانان گرامی، ڈاکٹر شیر افغان صاحب، جناب بریگیڈیئر برکی صاحب، جناب میجر خالد صاحب، میجر شعیب صاحب، اور سارے بچوں کا، ساری بہنوں کا، سارے بھائیوں کا مشکور ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد ظاہر ہے جن سے آپ کو کچھ کو روشنائی ہے اور کچھ کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا NCC ہے کیا چیز. تو میں اپنے تھوڑے سے حوالہ بتاتا جاؤں کہ NCC ویلفیئر ٹرسٹ جو وجود میں آیا اس کی صرف ایک ہی بات تھی کہ
وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. ہمارے تمام سیاسی رہنما، تمام بچے، تمام مائیں بہنیں، سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم سب اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. لیکن جس بات کو دیکھا گیا، جو میں نے فیل کیا، میرے ساتھیوں نے فیل کیا، وہ کیا تھی کہ کیا ساری حکومتیں ہمارے بنانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گی؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر کوئی ایسا کام اپنے ذمہ نہیں لے سکتا کہ جو ہم بھی گورنمنٹ کا ہاتھ بٹائیں، اور چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہو؟ لیکن اتفاق اس بات کا ہے کہ ہمارے ٹرسٹ نے جن راہوں کا تعین کیا، ان میں جو راہیں ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ دیٹ ریلیٹس ٹو دا گورنمنٹ سوشل ایکشن پروگرام، جن کو اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو ہمارے کوئی 10 پروجیکٹس ہیں، اور ظاہر ہے وہ سارے کے سارے پروجیکٹس سوشل ایکشن پروگرام کے ہیں. لیکن تمام پروگرامز کو ظاہر ہے کہ نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ میں اکیلا کر سکتا ہوں. لیکن اگر ہم کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ، MCC, with the participation of the community, we can do each and everything. And you should get ready yourself to become a responsible citizen. What is the need of the time is only the responsibility which we can feel. جس بات کو ظاہر ہے کہ ہماری لائن آف ایکشنز کیا ہوگا، what were the objectives. آبجیکٹیوز جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن. جو میں نے مختلف انٹرویوز کیے، جو مختلف سروے کیے، اس میں یہ پتہ لگا کہ دنیا چند لوگ ایسے ملے کہ جو فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں خوراک کے ایجوکیشن کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایجوکیشن نہیں چاہیے ہمیں، تو روٹی چاہیے. وی ڈونٹ کیئر فار دا ایجوکیشن. ابھی میرے پاس ایک سرپرست پروجیکٹ ہے جس میں کہہ لیں کہ یہاں پر ایک آبادی ایسی ہے کہ جس میں 300-400 بچے ہیں جو صبح نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور وہ کاغذ چنتے رہتے ہیں. ان کو یہ ٹرسٹ کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے ایجوکیشن؟ if there is only solution with the help of you only we can do. لیکن جو چیز ہے، جو ان سے بات کی گئی، ان سے پتہ لگا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو 10-15 روپے چاہیے. کیوں؟ کہ when they will become a graduates they will be unemployed because there are no opportunities in the country. So we can create. What is the thinking in my mind? What we can offer to you, just like we have done. For example, we can give you an example here. We have sent my card to the SSP and he abruptly asked me, how can you reduce the unemployment and how I can improve the literacy? Only solution is my school now. You can see yourself. I started now because we have now the teachers and we are coming to invite the poor peoples to get education even free of cost if they can. If not, definitely my teams, I am proud of it that I have at least 100 people at my enroll. They are working and definitely they will go to the door to door and definitely motivate them to come to the education, not to the food, not to the Suzuki stand to get their employment. لیکن اس میں جو مجھے آپ لوگوں سے ہیلپ چاہیے وہ یہ کہ آج جتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کم از کم ایک بچے کو فری پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں اسی اسکول میں. اس کا اسٹینڈرڈ از انگلش میڈیم. ڈیفینیٹلی وی کین گیٹ سم تھنگ اف وی نو دا انگلش. We are not only giving the due emphasis only to the English. We will definitely take care of the religious education. We will definitely take care of the other line of actions. But without English, you know, it's very difficult. So, what is my request to you? کہ آپ سب لوگ ایک بچے کو فری پڑھانے کے لیے ڈھونڈیں. وہ لوگ جو نہیں پڑھنا چاہتے ان کو میرے پاس بھیجیں تاکہ میں each and everything with the help of you definitely one day will come when 100% literacy rate will be available in our country.